السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين هم عن اللغو معرضون۔ وقال تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ وقال عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہم اور آپ ایمان والے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا ہے، اور مومنین کے لیے زندگی جینے کی اور زندگی کے دن رات کے مسائل میں اپنے وقت کو گزارنے کی کچھ حدود ہیں۔ مومن کسی موڑ پر کسی مرحلے میں آزاد نہیں ہے، اس کا غم بھی اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے تابع ہے، اس کی خوشی بھی اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے تابع ہے۔ مومن نہ اپنی چاہت کے مطابق اپنی خوشی کا اظہار کر سکتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق نہ اپنی خوشی کا اظہار کر سکتا ہے، اور نہ وہ اپنی طبیعت و مرضی کے مطابق اپنے غم کے ایام کو گزار سکتا ہے۔ مومن پابند ہے خوشی کی دنیا میں بھی رسول پاک کی شریعت کا، اور پابند ہے غم کے ماحول میں بھی اللہ کے دین کا۔ چنانچہ ایک ہی گھر میں مختلف لوگوں کے لیے شریعت اسلامی کسی ایک موقع پر مختلف نوع کی پابندی عائد کرتی ہے۔ مثال اس کی یوں لیں کہ کسی گھر میں کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے، اور اس جانے والے کے بھائی کے لیے، اس کے بیٹے کے لیے، اس کی ماں کے لیے، اس کی بیٹیوں کے لیے، اور اس کے باپ کے لیے، اور گھر کے دیگر عزیز و اقارب کے لیے شریعت اسلامی نے جو سوگ کی مدت رکھی ہے، جو غم کے ماحول کو باقی رکھنے کی مدت رکھی ہے، وہ 3 دن ہے گھر کے ان تمام لوگوں کے لیے۔ اور اسی گھر میں ایک خاتون رہتی ہے جو اس مرنے والے کی شریک حیات ہے، اس کی بیوی ہے، اس کی منکوحہ ہے۔ اس اللہ کی بندی کی غم کی مدت بڑھا کر 4 مہینے 10 دن کر دی گئی ہے۔ ان تمام کو حکم ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ کا ماحول نہ رکھیں۔
ان سب کے لیے پابندی ہے کہ آپ 3 دن سے زیادہ غم کا ماحول گھر میں نہیں رکھیں گے. اور یہ خاتون چونکہ اس کی شریک حیات ہے، اس کا شوہر اس دنیا سے گیا ہے، لہٰذا اس کے ذمے لگایا گیا کہ 4 ماہ 10 دن عدت گزارو، یکسو ہو جاؤ. ایک گھر ہے، غم کا موقع سب کے لیے ہے، لیکن شریعت اسلامی کا حکم ہے. اب یہ خاتون اپنے لیے وقت کو گھٹا کر 3 مہینے نہیں کر سکتی، 2 مہینے نہیں کر سکتی، 1 نہیں کر سکتی، یہ سرے سے ہی منکر نہیں ہو سکتی. اور یہ اللہ کے بندے 3 دن سے زیادہ اپنے غم کے ماحول کو بڑھا کر اس کو دراز نہیں کر سکتے. ان کے لیے 3 دن طے کیے گئے ہیں، اور اس خاتون کے لیے 4 ماہ 10 دن طے کیے گئے ہیں. طے کرنے والے اللہ ہے اور اس کو لانے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اب کوئی یہ کہے کہ میں اس کا باپ ہوں، تو فطری طور پر جو قلب کی دنیا میں غم کا ماحول برپا رہے گا اس پر شریعت اسلامی کسی طرح کی مداخلت نہیں کرتی ہے. لیکن عمومی جو ماحول ہے شریعت کہتی ہے بس اسی کا پابند آپ کو رہنا ہے جو ہم نے آپ کے لیے طے کیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی خوشی بھی ہمارے تابع ہے اور آپ کا غم بھی ہمارے تابع. چنانچہ مومن کسی موقع پر آزاد نہیں ہے. وہ تنہا بیٹھا ہے، بور ہو رہا ہے، تب وہ آزاد نہیں ہے کہ وہ اپنے دل کو بہلائے، طبیعت کی نشاط کا سامان پیدا کرے اور وہ جو چاہے من میں آئے کرے. ہرگز نہیں. مومن مجلس میں ہے، ایمان والے بندے اکٹھا بیٹھے ہیں اور ان کے اکٹھا بیٹھنے کی وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اس مجلس میں ذرا نشاط کا ماحول ہو اور تھوڑی شگفتہ اور تھوڑی غیر شگفتہ باتیں ہو جائیں، اور وہ اپنے طبعی تقاضوں کی بنیاد پر جو چاہیں مجلس میں جس طرح چاہیں ہم کلام ہو. ہرگز اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. مومن کی زندگی شریعت کے دائروں میں قید ہے، اس سے باہر مومن نہیں نکل سکتا. چنانچہ مجلس ہو یا تنہائی، انفرادیت ہو یا اجتماعیت، شریعت اسلامی نے اہل ایمان کی ایک بنیادی صفت بیان کی ہے، اور وہ بنیادی صفت ہے والذین هم عن اللغو معرضون. یہ جو ایمان والے ہیں یہ اللہ کے بندے بیکار اور لایانی باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں. یہ فضول باتوں میں نہیں پڑتے. یہ اہل ایمان کی صفت قرآن مجید ذکر کر رہا ہے. مومن مجلس میں ہو یا تنہائی میں وہ ایسے جملے، ایسی باتیں، ایسے کلمات اپنی زبان سے ادا نہیں کرتا ہے کہ جن کلمات کی بنیاد پر اس کی گرفت ہوگی. چنانچہ اللہ تعالی نے سورہ مومنون میں ایمان والوں کی ایک صفت یہ ارشاد فرمائی ہے کہ وہ لوگ بیکار لایانی باتوں سے بچتے ہیں. غور کریں کہ ہم اور آپ مسلسل دن رات تنہائی میں ہوں یا مجالس میں ہوں، انفرادی طور پر کہیں بیٹھے ہوں یا اجتماعیت کے ساتھ شریک ہوں، کیا ہماری مجلسیں، کیا ہماری تنہائیاں لغو باتوں سے، فضول باتوں سے پاک ہیں؟ کیا ہم اور آپ دن بھر میں جو کلام کرتے ہیں یا کسی سے گفتگو کرتے ہیں کیا اس میں لایانی چیزیں شامل نہیں ہوتی؟ ہماری آپ کی زندگی کا اور دن بھر کا کتنا حصہ لایانی اور فضول کاموں میں گزر رہا ہے، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ مومن کی صفت تو یہ ہے کہ مومن لایانی چیزوں سے اعراض کرتا ہے، وہ لغو باتوں کا شکار نہیں ہوتا.
اور اگر کوئی اللہ کا مومن بندہ لغو باتوں کا شکار ہے اور وہ لایانی چیزوں میں پڑا ہوا ہے، تو اب اس اللہ کے بندے کو ڈرنا چاہیے کہ وہ اپنی اس مومنانہ صفت کے خلاف جا رہا ہے، اس مومنانہ کردار کے خلاف جا رہا ہے جس کردار کا ذکر اللہ قرآن مجید میں کر رہا ہے۔ وہ اس صفت کو کھو چکا ہے کہ جس صفت کو حق جل مجدہ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کے لیے ذکر کیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ یہ جو ایمان والے ہیں نا، ان کی صورتحال یہ ہے کہ یہ اللہ کے بندے بیہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے، یہ گریز کرتے ہیں اس سے، اور اگر اتفاقاً بیہودہ مجلسوں کے پاس سے یہ گزرے، ان کا گزران ہو جائے، تو یہ اللہ کے بندے سنجیدگی اور شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں ان بیہودہ مجالس کا، اور اس بیہودہ گفتگو کا حصہ نہیں بنتے۔ چنانچہ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ ہے اہل ایمان کی صفات۔ مومنین اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اس ایمان کے نتیجے میں توفیق الہی کے ذریعے جو نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے جو وہ کر لیتے ہیں، ان اعمال پر ملنے والے اجر و ثواب کی بقا اور اس کے تحفظ کی خاطر وہ بیہودہ اور فضول مجالس سے گفتگو کرتے ہیں، وہ لایانی چیزوں سے بچتے ہیں، وہ اپنے اوقات کو بیٹھ کر گھنٹوں خراب نہیں کرتے، وہ کسی ایسے مسئلے پر، کسی ایسی بات پر اور کسی ایسے وشے پر چرچا اور کہیے کہ تبصرہ نہیں کرتے ہیں کہ جو ان کی دسترس سے باہر ہو، جو ان کی قوت سے باہر ہو، جس کا فیصل کوئی اور ہو، جس کے بارے میں نہ یہ کہا جا سکتا ہو کہ کوئی دینی منفعت حاصل ہوگی، اور جس کے بارے میں نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے ان کو کسی طرح کی کوئی دنیاوی منفعت حاصل ہوگی۔ اور ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے ہونے والے گناہوں میں ایک بنیادی گناہ ہے الیکشن کی مہم میں لمٹ سے زیادہ شریک ہونا۔ آپ کے علاقے میں وزیر اعظم کی کرسی کا الیکشن ہو رہا ہے نا، وزیر اعظم کی ایتنا سنگھرش، اتنی جہد مسلسل، اتنا جنون، اتنا پاگل پن، اتنا دیوانہ پن، ایسے ایڈیٹ پنے کی حرکتیں تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ وزیر اعظم کی کرسیوں کے لیے الیکشن لڑتے ہوں شاید ان میں یہ جنون نہ پایا جاتا ہو۔ آپ قوم مسلم ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کوئی اٹھائی گری قوم نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کے پاس کوئی دستور نہیں ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کے پاس کوئی منشور نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے، آپ کسی خیراتی دین کے مالک لوگ نہیں ہیں، آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ ایک الیکشن، ایم سی ڈی کا الیکشن، ایک آدمی کو کونسلر بننا ہے بس، نہ اس سے آپ کے گھر کا مسئلہ حل ہوگا، نہ آپ کے علاقے کا مسئلہ حل ہوگا، اور جناب من کہیے کہ چند ایک معدودہ چند مسائل جن میں جیتنے والا صرف نظر اس کے کہ کون جیتتا ہے، اس سے بحث نہیں ہے، اللہ کس کو کامیابی عطا کریں گے اس سے بحث نہیں ہے، وہ اس کا معاملہ ہے، میرے آپ کے دسترس اور قدرت سے باہر ہے۔ جو آدمی چند ایک مسائل کا مختار ہو اور ان میں بھی وہ کامل اختیار نہ رکھتا ہو، اس الیکشن کے لیے آپ اپنے دن رات کھپائیں، دن رات غیبتیں کریں، دن رات مجلسوں کو تباہ کریں، علاقے میں نہ نماز کی فکر ہو اور نہ جناب من مساجد میں ہوتی ہوئی نمازوں کا فکر کیا جائے، اور ریلیوں میں اور جو ہے شور شرابے میں، ہنگامے میں ایک عجیب ہاہاکار مچایا جائے، یہ ہے بنیادی طور پر لایانی اور فضول۔ اور یہ ہمارے یہاں جتنی کثرت سے پایا گیا، میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں،
یہ تو بات آئی ہے تو عرض کر رہا ہوں، الیکشن کا ماحول ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ قوم مسلم کا ہندوستان کی زمین پر ایک ایسا بڑا مرض ہے کہ جب تک میں اور آپ اس مرض سے نہیں نکلیں گے، اللہ کی قسم اپنے حالات کا مداوا نہیں کر سکتے۔ آپ کو سوچنا چاہیے، ایک ظاہر ہے کہ جب کسی چیز کا مقابلہ ہے، کسی چیز کا تقابل ہے، تو اللہ کے دو بندے میدان میں اتریں گے، وہ آپس میں آ کر اپنے لیے ووٹ کا مطالبہ کریں گے، الیکشن کی ایک تاریخ منتخب ہوگی، اس تاریخ پر عوام جا کر ووٹ ڈالے گی۔ خدا کے یہاں پہلے سے یہ بات طے ہے کہ کس کو جیتنا ہے اور کس کو ہارنا ہے۔ اب اس میں امت کا وہ طبقہ، ایک طبقہ وہ ہے جو الیکشن لڑ رہا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو ان کے ساتھ ان کو محنت کر کے لڑا رہا ہے، تو ان کا تو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ محنت بھی کریں، یہ چلے بھی پھرے بھی، لیکن یہ بھی لمٹ سے باہر چلے جائیں، یہ ان کا بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ گلیوں میں جا کے ڈانس کریں، یہ بھول جائیں کہ ہم جہاں کھڑے ہیں وہاں پڑوس میں کہیں مسجد بھی ہے اور کچھ اللہ کے بندے نماز میں مشغول بھی ہیں۔ یہ بھول جائیں اس بات کو کہ ہمارے ساتھ بجنے والا ڈیگ اور ڈی جے اور یہ شور اور یہ ہنگامہ کسی ایسے دل کے مریض کی تباہی اور اس کی موت کا سامان قریب کر سکتا ہے جو زندگی اور موت سے جھوج رہا ہے، تو اس کی اجازت تو ان کو بھی نہیں دی جا سکتی۔ اور ایک تیسرا طبقہ ہے جو تماشا بین ہے، جیسے کام کچھ نہیں ہے، ہر دو کینڈیڈیٹ میں سے، ہر دو پارٹی میں سے کوئی ایک آئے گا تو وہ اسی کی بجائے گا، ارے بالکل آپ ٹینشن مت لو، جیتے پڑے ہو، جھوٹ بول رہا ہے کمبخت، کیوں کہہ رہا ہے تو یہ بات؟ تیرے باپ کا رشتہ دار لگتا ہے یہ، کیوں کرتا ہے منہ دیکھی بات؟ جی اللہ آپ کو وہ جملے اپنی زبان سے استعمال کرو جن جملوں سے تم خدا کے یہاں گرفت کا شکار نہ ہو جاؤ۔ کیسی باتیں کر رہے ہو، تمہاری ریلی تو اتباع ہو گئے تم، ہاں تیرے باپ کا راج چلہ ہو گیا، تو نے کہہ دیا اور ہو گیا، پھر خدا کی خدائی کا تو کوئی نظام رہا ہی نہیں نا۔ اگر آپ کے کہنے سے لوگ الیکشن جیتتے ہیں اور آپ کے کہنے سے اگر لوگوں کے فیصلے ہوتے ہیں، مسلمانوں سنو، ہر چیز کا ایک دائرہ ہے۔ میں نے عرض کیا یہ وزیر اعظم کی کرسی نہیں ہے، اور پھر آپ جس ملک میں رہتے ہیں لکھ کے لے جاؤ، یہ اس زمین پر ایک مسجد کا ملا آپ سے یہ بات کہہ رہا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس زمین پر سیاست کے اکھاڑے سے مسائل حل نہیں کرا سکتے، لکھ کے لے جاؤ، اور اگر کوئی کر سکتا ہے تو کر کے دکھاؤ۔ گناؤں تاریخ گناؤں آپ کو، اس ملک میں 70 سال سے زائد آپ کو ہو گئے ہیں، 70 سالوں میں وہ دور بھی آپ کے پاس رہا ہے جب 35 سے 40 ممبران پارلیمنٹ آپ کے ہوا کرتے تھے، تب آپ نے کیا کیا؟ وہ دور بھی آپ کے پاس رہا ہے جب 20 سے 30 ممبران پارلیمنٹ ہوتے تھے، تب آپ نے کیا کیا؟ وہ دور بھی آپ کے پاس رہا ہے جب آپ کے اسٹیٹس میں، آپ کے صوبوں میں، آپ کے علاقوں میں آپ کے محبوب ترین لیڈران کو اللہ نے اقتدار عطا کیا ہے، تب آپ نے کچھ نہیں کیا۔ جی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کی جو اکثریت ہے جو اس نظریے پر پلتی ہے کہ اس ملک سے اسلام کا بھی خاتمہ کرنا ہے، مسلمان کا بھی خاتمہ کرنا ہے، اس نے آپ کے اکابر کے ساتھ دغا بازی کر کے یہ طے کر لیا تھا اس زمین پر مسلمان کو سیاسی پینلوں سے ابھرنے ہی نہیں دینا ہے۔ آپ کھیل سمجھ رہے ہیں؟ مصیبت یہ ہے سیلم پور کی کہ یہاں اور پیدا ہونے والا بچہ لیڈر ہے، جس سے پوچھو ہاں میں بھی ایم ایل اے بنوں گا جی، جس سے پوچھو شعور نہیں ہے اس بات کا کہ وہ اللہ کا بندہ اپنی آنکھوں کے چیپڑے صاف کر لے اور وہ الیکشن کی مہم میں اس قدر حصہ لے رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے وہ الیکشن نہیں لڑ رہا ہے جو ٹکٹ لے کے آیا، یہ صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو آپ اس قدر مدمست ہو جائیں، اتنے مدہوش ہو جائیں اور آپ اپنا آپا کھو دیں اور آپ یہ سمجھیں کہ اس لیڈر کی جیتنے کا انحصار آپ پر ہے، یہ سوائے عقل کی خرابی کی کوئی دوسری بات نظر نہیں آتی ہے۔ اس لیے بچے، ایک طبقہ تو وہ ہے جو لڑ رہا ہے، ان کو تو محنت کرنی ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو ان کے ساتھ ہے، لڑا رہا ہے، ان کی پارٹی کا حصہ ہے، ان کی دوستی کا حصہ ہے، وہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے کون ہو 13 میں بھی نہیں ہے، کون ہو 3 میں بھی نہیں ہے، تو پھر یہاں کر کیا رہے ہو 14 15 16 17 18؟ اٹھو یہاں سے، بھاگو، تم کر کیا رہے ہو؟ یہ جو اللہ کے بندے لڑنے والے ہیں، جو لڑانے والے ہیں، وہ اپنے مشن پر ہیں، اور یہ تماشا بین بیٹھے ہوئے، ہاں بھائی تو کیا کہہ رہا،
भाई फला आदमी जीतेगा। अच्छा तुम मुझसे लिखवा ले, मैं कसम खा के कहता हूं। क्यों खा रहा तू कसम? रोटी नहीं मिली, नाश्ता नहीं किया, घर वालों ने निकाल दिया घर से, क्यों खा क्यों रहा है? कसम खाने का मतलब क्या है भाई? ये कौन सा कॉन्सेप्ट है कि आप कसम पर कसम पिए? मैं हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम बता रहे हैं आपको। अच्छा जी, अजीब बात है, ये फजूल है। इसी को लग़वियात में शुमार किया है शरीयत इस्लामी ने, और अहले ईमान को इसका पाबंद किया है कि आप इसके पाबंद हैं कि आप अपनी जबान से ऐसे कलिमात अदा नहीं करेंगे जो अल्लाह के यहां आपकी गिरफ्त का सबब बने। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इधर जबान से कलिमा निकला, इधर जबान से जुमला निकला, और उधर फरिश्तों ने उसे डायरी में नोट कर लिया। आओ मियां जवाब दो, ये बात फला मौके पर तुमने कही थी, जी कही थी, क्यों कही थी, इसका सबब क्या था? कुछ नहीं कर रहे हैं तो बैठे हैं, कुछ इस लीडर के हामी हैं, कुछ उस लीडर के हामी हैं, एक दूसरे की गीबतें हो रही हैं। मान लीजिए कि 1000 खराबियां हैं दोनों लीडरों में, हैं तो मुसलमान ना। मैं लीडर होने की हिमायत नहीं कर रहा हूं। कभी यहां चूंकि दोनों तीनों पार्टी के लोग बैठे होंगे, अपने अपने मतलब के निकाल के ले जाएंगे, इसलिए गौर से सुनिएगा। मैं लीडरशिप की हिमायत नहीं कर रहा हूं, मैं उनके मोमिन और मुस्लिम होने की हिमायत कर रहा हूं। इसकी इजाजत किसने दी है कि उनकी गीबत की जाए? मोमिन मोमिन है, मुसलमान मुसलमान है, शराबी है तब, जुआरी है तब, अय्यार है तब, मक्कार है तब, मुसलमान मुसलमान है। इस्लामी किरदार के सांचे में ढालकर अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश कीजिए कि साहब वो एक दूसरे के अयूब जब तक बयान नहीं करे, ऐसी लीडरशिप है पट अकल से पैदल, कोरे मोटे दिमाग के जाहिल कहीं के, इन्हें यही शऊर नहीं है इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है। ये कौम का मदावा करेंगे जब तक एक दूसरे पर कीचड़ नहीं उछालेंगे, एक दूसरे को सबको शतम नहीं करेंगे, तब तक तो इलेक्शन कामयाब नहीं होगा। उठाओ इस मुल्क की 20, 25, 30, 40 साल पहले की राजनीति। इस मुल्क में गैर मुस्लिम हिंदू लीडरान आपको ऐसे मिल जाएंगे जो वसाते ज़र्फी से काम लेते थे। आप तो मुसलमान हैं, आपको तो बहुत कुछ अलग पेश करना चाहिए। फिर छोड़िए, वो एक अलग मौजू है, उस पर क्या कलाम किया जाए। मैं सिर्फ इस पर बात कर रहा हूं कि लग़वियात में इस कदर सिरायत करना, इस कदर आगे बढ़ जाना कि हम इसका ख्याल न करने पाए, हम इसको सामने न रखने पाए कि हम इस वक्त किस कैफियत से, किस कंडीशन से गुजर रहे हैं। अव्वलन तो इसका तसव्वुर क्या है कि साहब रैली निकल रही है तो क्या इन रैली वालों पे नमाज फर्ज नहीं है? नहीं, ये तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो खुदा की शिरकत में इरादा है क्या? खुदा की खुदाई में शिरकत का इरादा है क्या? अब कैसी बातें करें? तो फिर नमाज पढ़ो ना। आओ, मरकज निजामुद्दीन की हिमायत, इन्होंने ताला खुलवा दिया, उन्होंने बंद करवा दिया। मैंने तो कहा था, मैंने अभी कहा था कुछ दिन पहले, इन दोनों को पकड़ो और इनके नाम लिखो, चिल्ले में ले जाओ, इनसे पूछो कौन है मरकज निजामुद्दीन का हामी। खेल बनाते हो, हमारे अकाबिर का मजाक बनाते हो, सियासी रोटियां सेकते हो बुजुर्गों पर। तुम्हारी नस्लें अल्लाह तबाह कर देगा। कोई हो, किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं है, बुजुर्गों का मजाक उड़ाओगे, नस्लों को इबरत का सामान बना दिया जाएगा। भाई आप राजनीति कीजिए ना, कौन इनकार करता है? आप सियासी अखाड़े में उतरिए, कौन इनकार करता है? अल्लाह के उन बंदों की पगड़ियां न उछालिए जिन बिचारों को इस दुनिया से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। और मुसलमानों सुनो, मैं आपसे मुखातब हूं, जो लीडरशिप इलेक्शन लड़ रही है उससे बहस नहीं है, उसका काम है वो लड़े, मेहनत करे, कोशिश करे, जिसकी जीत मुकद्दर होगी अल्लाह उसको अता करेगा। आपसे सवाल है, लग़वियात में, फजूलियात में, ऐसे फजूल कामों में वक्त सर्फ ना कीजिए। तारीख मुकर्रर है, वक्त आएगा, वोट दीजिएगा, वोट बेचिएगा मत, वोट फरोख्त मत कीजिएगा, दयानतदारी के साथ। जहां आपके कल्ब और मन की दुनिया ठुकती हो, जिसे आप अच्छा समझते हो, उसे वोट दीजिएगा, मगर वोट से पहले अपनी आखिरत तबाह मत कीजिए। बैठ के घंटों गीबतें मत कीजिए, बैठ के फजूल बातों में अपना वक्त सर्फ मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए।
مومنین کی شان نہیں ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، مومنین کی شان نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے بیہودہ مجالس میں شرکت کریں، اس کی بھی توقع ان سے نہیں کی جا سکتی۔ ارے جن کے نام لیوا ہو، ذرا غور کرو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ کرہ لکم ثلاثا قیل وقال، اللہ رب العزت تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ محترم سنیے، 3 چیزیں ناپسند ہیں، لیڈر بھی سنیں، لیڈرشپ بھی سنیں، ان کی رعایا بھی سنیں، حکام بھی سنیں، بعد کے لوگ بھی سنیں۔ ان اللہ کرہ لکم ثلاثا، 3 باتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ پسند، ان میں پہلی بات ہے قیل وقال، فضول بات، فالتو بات، لایانی بات، لغو بات، نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہ دین کا کوئی فائدہ۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جیت گیا کوئی ایک اللہ کا بندہ جسے آپ چاہتے ہیں، کیا ہوگا؟ روٹی آئے گی گھر میں، کر کے تو آپ ہی کو کھانا پڑے گا نا۔ اجی بولو نا، ٹھیک ہے ایک مسئلہ پڑے گا اور رہبر اور رہنما کی حیثیت سے وہ مسائل کا مداوع کر سکے گا، لیکن زندگی کے جو بقیہ مسائل ہیں، ارے اپنی روٹی بوٹی، گھر کا گزران کا سامان چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر جو دکانوں پہ بیٹھ کے فالتو کی چائے پی رہے ہو، کیا یہ حل ہے اس بات کا؟ ہرگز نہیں۔ مومنین سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی۔ اللہ رب العزت والجلال ان چیزوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ قیل وقال، فضول بات کی کوئی گنجائش مومنین کے لیے نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا جو لڑ رہے ہیں ان کا تو یہ کام ہے، ان کو الیکشن جیتنا ہے، تو ان کو محنت بنتی ہے، وہ کریں گے۔ ایک وہ طبقہ ہے جو ان کے ساتھ ہے، ان کا ہم رکاب ہے، ان کا ہم سفر ہے۔ ایک میں اور آپ ہیں، نہ ہم رکاب ہیں اور نہ ہم الیکشن کے دعوے دار۔ آپ میں سے لڑ رہا کیا کوئی بھائی؟ تو پھر بولو نا، لڑ رہے ہو، ہمارا تو کوئی مطلب نہیں نا۔ ہمیں تو بس جمہوری طور پر یہ اختیار حاصل ہے کہ ایک تاریخ مقرر ہے، اس پر ہمیں ووٹ ڈالنا بس نا۔ تو یہ جو بقیہ وقت ہے الیکشن سے پہلے کا، ہم اس ایک ایک منٹ کو اپنی ہوشیاری کے ساتھ صرف کریں کہ کوئی بے وقوف آ کر ہمارا یہ وقت برباد نہ کر جائے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم کسی کی ذرا سی دیر کی بھلائی کے لیے اپنی آخرت داؤ پہ لگا دیتے ہیں، جبکہ ہمارے اپنے اکابر اور بزرگان دین کا مزاج اس سلسلے میں کتنا محتاط رہا ہے، غور کریں۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ ہیں شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ صاحب کے یہاں روزانہ عصر کے بعد مجلس ہوتی ہے، آنے والے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور اس مجلس میں ہر آنے والے کے لیے یہ پابندی ہے کہ وہ زبان نہیں کھولے گا۔ کیا نہیں کھولے گا؟ وہ بولے گا نہیں۔ آئیے، چپ چاپ بیٹھیے اور تشریف لے جائیے۔ کوئی صاحب آئے، رہے ہوں گے کسی لیڈر کے ساتھ، ان کو تعریف توصیف کے پل باندھ کر کسی نے بتایا حضرت ایسے ہیں ویسے ہیں، بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، وہ بھی چلے آئے، چلو ہم بھی دیکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو بزرگوں کو ناپنے کا بھی پیمانہ ہے نا، کتنے پانی میں حضرت جی ذرا دیکھ کے آتے ہیں۔ چنانچہ بازے تو یہی ناپنے جاتے ہیں، ہاں جی حضرت آپ کا کیا نظریہ ہے، کون جیتے گا؟ میں جیتوں گا، میں جیتوں گا بھائی، میں جیت رہا ہوں۔ عجیب بے وقوف آدمی، ہم سے کیوں پوچھ رہا؟ ماموں بناتا ہے، پاگل سمجھتا ہے ہمیں۔ ہم نہیں سمجھتے اتنی بات کہ تو آیا کہاں سے، ہم نہیں سمجھتے تو ہماری لے گا باہر جا کے اڑائے گا، باولا سمجھا ہوا ہے۔ پھر جب تم ہمیں نہیں بخشو گے، سنو، ہمارا اور آپ کا رشتہ عقیدت پر مبنی ہے۔ اللہ کی قسم اگر ہمیں بھی سیاست کا حصہ بنا لو گے، پھر توقع نہیں کی جا سکتی کہ تم اللہ رسول کو بھی چھوڑ دو۔ یہ تو بالکل عجیب سی بات ہے نا کہ آپ اپنی مسجد کے امام سے آ کے بھی پوچھیں، امام صاحب آپ کا کیا نظریہ ہے؟ میرا نظریہ پوچھتے ہو؟
تو میں اپنا نظریہ واضح کر دوں. میرا نظریہ تو صاف لفظوں میں یہ ہے کہ اس ملک میں اگر آپ انقلابی کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو سیاسی اکھاڑوں سے دور رہیے اور 20 سال کے لیے مسلمان سیاست کے پہلوؤں سے دور رہ کر دو بنیادی کام کرے. ایک تعلیم پر زندگی صرف کر دے اور دوسرے وہ داعیانہ کردار زندہ کرے, غیر مسلم اقوام کو اپنے قریب لے آئے, تو اس ملک میں کچھ ہو سکتا ہے. ورنہ 1000 نمائندے تیار کرو, نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. اور اس کی مثالیں دی جا سکتی تھی, موقع نہیں ہے. اپنا نظریہ تو یہ ہے. تو کیا الیکشن لڑنا چھوڑ دے؟ نہیں نہیں, الیکشن لڑو. الیکشن لڑنے کو کس نے کہا ہے؟ سیلم پور تو ہوا ہی پیدا الیکشن لڑنے کے لیے. لڑو بھائی, کون کہہ رہا ہے الیکشن نہ لڑو؟ پھر کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب یہ ہے کہ اس کی دنیا میں جنون پیدا نہ کرو. یہ مسائل کا حل نہیں ہے, یہ درد کا مداوا درما نہیں ہے. درد کا درما یہ ہے کہ آپ تعلیم پر اپنے آپ کو کھپائیں, صرف کریں, دن رات تعلیم ہو. بھوکے مر جاؤ لیکن ایجوکیشن سے جان نہ چراؤ, تعلیم سے گریز نہ کرو. آپ ایک وقت کھائیں, ملے کھائیں, نہ ملے نہ کھائیں, لیکن آپ کے بچے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو, تب جا کے کچھ ہو سکے گا. اس ملک میں قوم بستی ہے جسے دلت کہا جاتا ہے, اس پر بڑے مظالم ڈھائے گئے ہیں اس زمین پر, لیکن اس نے دیکھا کہ ہمارے حالات کا تغیر اس بات میں نہیں چھپا ہے کہ ہم نعرے بازی کرتے پھریں, جیتے گا بھائی جیتے گا, یہی پاگل جیتے گا جو نعرے لگا رہا ہے. عجیب لوگ ہو یار. اتنی محنت اگر تم نے اللہ اللہ کی ضربیں لگانے میں مسجد میں کی ہوتی, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, تو اب تک تو خدا مل گیا ہوتا. اور پھر تمہارے ہاتھ کیا آتا ہے؟ جیتنے والا تو جیت گیا. تمہارے ہاتھ کیا آتا ہے؟ الیکشن جیتا جیتنے والا. اور جیتنے کے بعد پھر وہ صاحب 9, 9:30, 10 بجے اپنی آنکھوں کے چیپڑے صاف کرتے ہوئے لیڈر صاحب اٹھ رہے ہیں, ہاں بھائی کیسے, کیا بات ہے, کیوں آئے ہو؟ ارے صاحب ہم نے آپ کو الیکشن لڑایا. اچھا تم بھی تھے, زبان بہت آگئی. یہ فرعون بن جاتے ہیں الیکشن جیتنے کے بعد. دیکھے نہیں آپ نے ان کے تیور, ان کے سر نہیں دیکھے آپ نے؟ کون مر رہا ہے, کون جی رہا ہے, پھر ان کے پاس کوئی وقت نہیں ہوتا. ان حالات کے لیے الیکشن لڑاتے ہو, ان حالات کے لیے اپنی آخرت داؤ پر لگا کر وقت برباد کرتے ہو. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن مت لڑیے, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ الیکشن نہ لڑائیے, میں عرض کر رہا ہوں اپنی آخرت تباہ مت کیجیے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. میں عرض کر رہا تھا شاہ وسیع اللہ صاحب الہٰبادی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس, تو وہ اتفاق سے ایک صاحب پہنچ گئے, جنٹلمین قسم کے آدمی تھے. اب یہ بولنے کی جو بیماری ہے نا, جس آدمی کو بولنے کا مرض ہو اس سے چپ نہیں رہا جاتا. چنانچہ ایسے ہی بزرگ مارکیٹ میں پسند کیے جاتے ہیں جو بولتے ہوں, بات بات پہ ایڈوائز دیتے ہوں, نئے نئے مشورے اور منشور پیش کرتے ہوں. ایسے بزرگ پسند کیے جاتے ہیں. اور جو بیچارے ان کے پاس جاؤ ملاقات کے لیے, وہ بھی چپ بیٹھے ہیں اور آپ بھی چپ بیٹھے ہو, تو باہر نکل کے یوں کہے بھائی کہاں لے آیا, دیکھو جانتے ہی نہیں بیچارے, بھولے آدمی ہیں, ایک لفظ بھی تو نہیں کہا. ہم نے تو ایسے حالات ان لوگوں کے سنے ہیں جو کسی بزرگ سے بیٹھے ہیں اور ان کے شیخ کم بولتے ہیں. حضرت وہ تو کچھ بتاتے ہی نہ, تو بیعت کیوں ہوئے تھے؟ وہ دنیا ہو رہی تھی, میں بھی ہو گیا. وارث سیلم پور تیری عظمت کو سلام, دنیا بیعت ہو رہی تھی تو بھی ہو گیا. عجیب زندگی ہے میرے بھائی, یہ زندگی نہیں ہے. اللہ کے واسطے اس سے نکلیں. حمایت بھی کیجئے, مخالفت بھی کیجئے. حمایت کی بھی حدود ہیں اور مخالفت کے بھی دائرے ہیں. پھر جہاں تک مخالفت کی بات ہے تو مخالفت, میں جملہ واپس لے رہا ہوں, مخالفت کا تو کانسیپٹ ہی اسلام میں نہیں ہے. اختلاف ہے, اسلام میں مخالفت نہیں ہے, مخالفت کی گنجائش نہیں ہے, اختلاف ہے. آپ اختلاف پیش کر سکتے ہیں, سامنے والے سے اختلاف آپ کر سکتے ہیں, اس کی آبرو کو تار تار نہیں کر سکتے, اور یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. باہر کے شاہ صاحب کی خدمت میں وہ صاحب آئے, عصر سے مغرب تک بیٹھے اور چلے گئے. جو ان کو لے کے آئے تھے انہوں نے کہا کیسے لگے ہمارے حضرت؟ انہوں نے کہا کیسے لگتے, گئے تھے جیسے گئے تھے ویسے چلے آئے. کہا اچھا کیا مطلب؟ کہ بھئی ایک لفظ انہوں نے اپنی زبان سے نہیں کہا,
یہ بات شاہ صاحب تک پہنچی کہ فلاں صاحب آئے تھے، ذرا پڑھے لکھے تھے، ٹھیک ٹھاک تھے، یس نو تھینک یو جانتے تھے، وہ آپ کی مجلس میں شریک ہوئے اور انہوں نے یہ تبصرہ کیا. ذرا سنیے، انہوں نے یہ تبصرہ کیا ہے کہ وہ تو کچھ جانتے نہیں، نہ وہاں کچھ بیان ہوتا ہے نہ کوئی بات ہوتی ہے. تو شاہ صاحب نے اس پر فرمایا سنو، جو ہماری خاموشی سے کچھ نہیں لے گیا وہ ہماری گفتگو سے بھی کچھ. حدیث میں ہے من صمت نجا، جو چپ رہا اسے نجات مل گئی. اس لیے میں بڑے احترام کے ساتھ، بڑی محبتوں کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ لغویات سے اپنے آپ کو بچائیے، فضول کاموں سے اپنے آپ کو گریز کیجئے. آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، اللہ آپ کے حصے اگر بہتری سمجھتا ہے تو کامیابی مقدر فرمائے، اور اگر آپ الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں تو آپ لڑانے والوں میں شامل ہیں، اللہ آپ کے کینڈیڈیٹ کے حصے کامیابی مقدر فرمائے. یہ تو فیصلہ خدا ہی کرے گا نا کس کو جتانا ہے کس کو نہیں جتانا ہے. اس کے بعد کا جو عوامی ماحول ہے اور عوامی طبقہ ہے، اس سے بصد احترام یہ گزارش ہے، اللہ کے واسطے الیکشن کے نام پر اپنی آخرت تباہ مت کیجیے. آئندہ ہفتے بھی انشاءاللہ اسی عنوان پہ بات کروں گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، لغویات سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں دعاؤں سے نوازیں، چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں.